السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہم جو گفتگو کر رہے تھے بدر کے حوالہ سے، اور کل ہماری دوسری بات تھی کہ جب مکہ المکرمہ میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں آ کر کے ایک تو خوشخبری تھی کہ بدر میں اللہ نے کامیابی عطا کی، اور دوسری طرف ایک خبر تھی غم کی کہ حضرت رقیہ بنت محمد کی وفات کی۔ تو میرا پروگرام تھا کہ ہم آگے بڑھ جاتے، لیکن کل پھر کچھ دوستوں نے بدر ہی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے ابھی کلیب بدر کی بات نہیں کی، اور پھر اس وقت مکے والوں کی حالت کیا ہوئی تھی۔ جب بدر میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو مکہ والوں کی حالت کیا ہوئی تھی وہ بھی بیان کرنی چاہیے۔ یہ یقیناً بڑی تفصیل والا معاملہ ہے۔ میں نے جب یہ سلسلہ آج 20واں دن ہے، میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میں نے ترتیب کچھ اس انداز میں بنائی تھی کہ اسے 30 دن میں ہم مکمل کر لیں گے، لیکن اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اب احساس ہوتا ہے کہ یہ 10 سال پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ کے ہاں وقت ہوتا ہے اسی پہ کام ہوتا ہے۔ تو اب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو چیز ایسی ہے کہ ایک ایک دن کیا آپ گھنٹوں بات کرتے چلے جائیں۔ صحیح بات ہے، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میں مغرب کے بعد ادھر ہوتا ہوں، عشاء تک نہیں جاتا کہیں، اور مغرب سے عشاء تک میں جو پڑھتا ہوں اس میں سے منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کس کو چھوڑوں اور کس کو لوں، کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں اور کون سی بات ابھی رہنے دوں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال بدر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سے 6 جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ انصار میں سے سعد بن خیثمہ تھے، مبشر بن عبد المنذر تھے، یزید بن حارث تھے، عمیر بن حمام تھے، اور رافع بن معلا تھے، حارث بن سراقہ تھے، عوف بن حارث تھے، معوذ بن حارث تھے۔ اور اسی طرح جو مہاجرین تھے ان میں سے 6 عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن عبد عمرو، عاقل بن بکیر اور مہج بن صالح، صفوان بن بیضا، یہ 14 صحابہ کرام۔ اور جب ان 70 کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں گرا دیا گیا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں صحابہ کرام سے سوال کیا مجھے ابو جہل کے بارے میں خبر دو، اس کے بارے میں بتلاؤ کیا بنا اس کا۔ تو اس لاشوں کے ڈھیر میں دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گیا اور کافروں کو لاشوں کو دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پہ مجھے ابو جہل نظر آیا، میں نے اسے ہلایا بھی، سانسیں چل رہی تھی، میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا اور بتلا اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن کیا بنا تیرے ساتھ؟ کہا مجھے بتاؤ آج کامیاب کون ہوا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول۔ ابھی ابو جہل کی سانسیں چل رہی تھیں کچھ، تو ان کو کہنے لگا اور بکریاں چرانے والے آج بہت بڑے سردار کے سینے پہ بیٹھا تھا، یعنی اس وقت بھی موت کی ہچکیاں لے رہا ہے لیکن تکبر نہیں گیا ابھی اس کا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون یہ تھا، ہماری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا جو ختم ہوا۔ اب ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے کنویں میں گرایا گیا۔ جب کنویں میں گرایا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آئے، کنویں کے منڈیر پر کنارے پر آئے، اور آ کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سرداران قریش، میرے ساتھ میرے رب نے وعدے کیے تھے کامیابی کے، نصرت کے، فتح کے، وہ میرے رب نے مجھے عطا کر دی، آج مجھے اللہ نے کامیابی عطا کر دی۔ تمہارے ساتھ وعدے تھے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے، بتلاؤ آج عذاب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے. کہا اس وقت تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اس وقت تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. یہ سنوائی جا رہی ہے ان کو بات، احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کل کہتے تھے کہ محمد اکیلے ہیں، کیا کر لیں گے، اب بتلاؤ تم بڑے بڑے سردار کیا کر سکے ہو تم. تو یہ معاملہ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی، ابو رافع ایک غلام تھے، پہلے تو حضرت عباس کے تھے، بعد میں یہ غلام بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. یہ کہتے اس وقت میں مکہ میں تھا اور اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، کمزور تھا، غلام تھا. میرے پاس بیت اللہ میں موجود تھا اور تیر بنا رہا تھا. میرے پاس ام الفضل، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں اور عبداللہ ابن عباس کی اماں جان ہیں. یہ قدیم الاسلام ہے، بہت شروع میں اسلام لائی تھی، لیکن ان کے خامد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے اسلام اپنا چھپا کر کے رکھا. کہتے میں بیت اللہ میں، ابو رافع کہتے میں تیر بنا رہا تھا، ام فضل میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور ہمیں اطلاعات مل رہی تھی. اب دونوں نے اسلام چھپایا ہے مسلمان اور دونوں بیت اللہ میں ہیں. اب اطلاعات مل رہی ہے کہ بدر میں اللہ نے بڑی کامیابیاں دی. اب ان دونوں نے چھپ کر کے خوشی کے ساتھ، کیا بات ہے اللہ نے کرم کر دیا، مسلمان کامیاب ہو گئے، بڑے بڑے کافر مارے گئے. آپس میں یہ دونوں بیٹھے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ام الفضل اور حضرت ابو رافع، وہ مالکن ہیں اور یہ غلام ہیں، دونوں باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ابو لہب آ کر کے بیت اللہ میں آ گیا. یہ خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ پہ بندہ بھیجا تھا. کہنے لگا بوڑھا ہوں کہاں جاؤں گا. ایک بندے کو کہنے لگا میں نے تجھ سے جو پیسے لینے سارے معاف کر دوں گا، تو میری جگہ پر بدر میں جا. یہ نہیں گیا تھا. اب یہ آیا بیت اللہ میں بیٹھا ہے اور بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں اطلاع نہیں آ رہی بدر سے کوئی. تو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کا بیٹا ابو سفیان، یہ اور ہیں وہ اور ہیں، یہ بیت اللہ میں آئے. کہنے لگے بھتیجے بات سن میرے پاس آ. جی چچا جان، میدان سے کیا خبر ہے؟ کہا مسلمانوں نے ایسے ہمیں مارا ہے نا جس طرح ہم سر جھکا کے کھڑے ہوں اور مار کھا رہے ہوں اور وہ مار رہے ہیں. یہ حالت ہماری ہوگی ادھر، اور ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہمیں باندھا کس نے ہے. وہ سفید گھوڑوں پہ کون تھا، وہ سفید لباس. تو ابو رافع کہتے بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ اللہ کے فرشتے تھے اور کون تھا. اب جب اتنی بات میرے منہ سے نکلی، ابو لہب نے پلٹ کے دیکھا میری طرف، اوے غلام تو مسلمانوں کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے، ہماری ناکامی پہ تجھے خوشی چڑھی ہوئی ہے. کہتے مجھے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور مجھے مارنے لگا. تو ام فضل آگے بڑی کہنے لگی خبردار ہمارے غلام کو ہاتھ لگایا تو چل پیچھے ہٹ. تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن ابو رافع کہتے ہیں ہم بڑے خوش تھے، غلام ہی تھے جو بھی تھے تو مسلمان نا، مسلمانوں کی کامیابی ہمیں بڑی خوشی دے رہی تھی. تو ابو لہب اس کے بعد 6-7 دن کے اندر اندر مر گیا. ابو لہب اس کے یہ گردن پہ کہتے ہیں تھوڑا سا نکلا، تعاون کا تھا یا کوئی ایسا، اداس نام اسے کہا جاتا، وہ نکلا. تو اس کے ساتھ یہ ایسا مرا کہ اس کی کوئی لاش کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ناش کو کوئی ٹھکانے لگانے اٹھانے کے لیے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر اس کے بیٹوں نے دور سے پانی گرا کے تو بدبو آنے لگی. کہتے 3 دن اس کی میت پڑی رہی، لاش اس کی 3 دن پڑی رہی، کوئی نہیں ٹھکانے لگا رہا. پانی دور سے گرا کے بہا دیا. اب اٹھائیں کیسے؟ غلاموں کو پیسے دیے، حبشیوں کو کچھ دیکھا، پیسے لے لو اور لے جا کر کے ہمارے باپ کو کہیں کسی گڑھے میں دفن کر دو. اور کہتے ہیں وہ اسے اسی طرح بڑے بڑے لاٹھیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ ایسے ایسے دھکیلتے دھکیلتے لائے اور ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے. یہ ابو لہب کا اس بدر کے فوراً بعد معاملہ ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہیں آیا اور اس کے اعمال بھی اس کے کسی کام نہیں آئے. تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چلے گئے اور قیدیوں کو جس طرح آزاد کیا گیا، آزادی قیدیوں کو مل گئی. تو اپنے داماد ابی العاص بن ربیع کو جب وہ ہار آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے رو پڑے اور ہار واپس دے دیا اور اپنے داماد کو کہا تم جاؤ لیکن ایک شرط پہ تمہاری آزادی ہے کہ میری بیٹی کو مکے سے مدینہ میرے پاس بھیجو. اب وہ تمہارے پاس نہیں رہے گی جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تو میری بیٹی کو بھیج دو. اور انہوں نے جا کر کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد کو، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وعدے کے بنا پر انہوں نے اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھیجا اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ یہ خالہ کے بیٹے بھی تھے تو ان کے ساتھ ان کو بھیجا، اور یہ امید سے تھی، کافر پیچھے لگے، ڈرایا دھمکایا، اور اس وقت وہ حمل ساقط ہوا۔ وہاں جس نے یہ حرکت کی اس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کہا یہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ وہ کون تھا یہ اس وقت پر ہم نام بتلائیں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زینب مدینہ میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور اسی اثناء میں جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے مدینہ میں بھی کچھ ہلچل مچ رہی تھی، خاص طور پہ بنو سلیم قبیلہ تھا اور بنو غطفان تھے، انہوں نے بھی ایک تیاری کی کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے، اور یہ اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حملہ کیوں کریں گے، ہم پہلے جا کر کے ان پہ کرتے ہیں، وہ اگر تیاری کر رہے ہیں تو ان کی تیاری سے پہلے ہم خود چلے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے ان کافر بنو سلیم اور بنو غطفان کے مقابلہ میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تیاری کر کے آئے ہیں تو ان کے قدم نہ جمے، یہ بھاگ کے اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، لڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کامیابی پھر عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے، اور مدینہ میں جب دوبارہ واپس پلٹے ہیں تو وہاں پر ایک خاتون تھی اسماء بنت مروان، مدینے کی تھی، انصار میں سے تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کے شعر کہا کرتی تھی، بڑی گستاخی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اس سے کون جان چھڑاتا ہے ہماری، بڑی حد سے گزر گئی ہے، یہ اپنے محلے کی مسجد میں گندے کپڑے پھینک دیتی ہے، کچھ سنبھالو اس کو بھائی۔ تو ان کے محلے کی مسجد کے امام تھے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھیں ان کی۔ ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کام میں ہی کروں گا، آپ کی گستاخی کرنے والی کا کام تمام میں ہی کروں گا۔ اور یہ رات گئے اس کے گھر میں اور ٹٹولتے ہوئے کسی طرح جا کر کے اس خاتون کو قتل کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اشعار کہا کرتی تھی اور مسجد میں مسلمانوں کو تنگ کیا کرتی تھی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، عمیر خود آئے، فجر پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے اس کا کام تمام کیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے عمیر تیری آنکھیں کیسے روشن ہوگی، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اسماء ہے، اور تو نے کہا اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نام بدل دیا، حقیقت نہیں بدلا لیکن خود پھر جب عمیر کے نام سے نہیں بلاتے تھے، کہتے لا تقل عمیر، اسے عمیر نہ کہو بل یقول لہ البصیر، اسے بصیر کہا کرو، دیکھنے والا، اس کی اللہ نے اندر کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ تو انہیں پھر جب بھی وہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کہہ کے نہیں بلاتے تھے، بصیر کہہ کے بلایا کرتے تھے، جنہوں نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا۔ ابھی اسی اثناء میں مدینے کے قرب میں 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے جن سے معاہدے ہو چکے تھے کہ ہم اور آپ مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے، لیکن بدر میں انہوں نے ایسا کوئی تعاون مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے، مختلف حیل و بہانوں سے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے رہنے لگے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس جانا پڑا۔ یہ بنو قینقاع قبیلہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ بنو قینقاع یہ سناروں کا کام کرتے تھے، سب سے امیر قبیلہ یہودیوں کا یہ تھا، اور سونے کا کام کرتے تھے، سناروں کا کام کرتے تھے، سود پہ پیسے دیتے تھے، اور اس طرح کے ان کے بڑے بڑے کام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں چلے گئے اور محلے میں جا کے کہنے لگے اے قوم یہود، ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا ہے، اس کا لحاظ اور پاس کرو، تمہاری طرف سے بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست رکھو، یہ نہ ہو کہ جس طرح قریش کے ساتھ ہوا ہے کل تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا اور کہنے لگے وہ قریش تھے، کبھی ہم سے پالا پڑا تو ہم بتائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ یہ اس حد تک گستاخی پہ آ گئے، کہنے لگے وہ قریش تھے، آپ سے مار کھا کر کے چلے گئے،
ہم سے مقابلہ ہوا نا، ہم بتلائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے آئے کہ ابھی ان کا ہمارا معاہدہ ہے، ابھی یہ صریحاً یہ معاہدہ توڑے تو توڑے، ہماری طرف سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، لیکن ان کی سازشیں ختم نہیں ہو رہی۔ ایک بار اوس اور خزرج، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے، اور ان کی پہلے بہت لڑائیاں ہوتی تھی، یہ ذمہ دار لوگ تھے، ان کی لڑائیاں آپس میں ہوتی تھی اور انہیں جنگ بواس کہا جاتا تھا۔ وہ 4 سال تک کہتے مسلسل چلتی رہی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں، لڑائی ختم ہو گئی اور یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم تو جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، دین اسلام عطا کر دیا اور تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی گنوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے، ان لوگوں کے دل اس طرح قریب نہیں ہو سکتے تھے جس طرح اللہ نے ان کے دلوں کو قریب کر دیا۔ اب یہ یہودی کہنے لگے یار مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواؤ، لڑاؤ کسی طرح ان کو۔ یہ اوس و خزرج، وہاں پہ وہ ایک یہودی تھا، وہ گیا اور اس نے جا کر کے ایک بندے سے کہنے لگا جا وہاں ایک ڈیرے پر نا اوس والے بھی بیٹھے ہیں، خزرج قبیلے والے بھی بیٹھے ہیں، تو جا کے نا باتوں باتوں میں پرانی لڑائی کی باتیں شروع کر دے، پرانی لڑائی کی باتیں شروع کر دے ان کے درمیان، کہ وہ تمہارے تیر اندازوں نے تیر چلائے اور ان کے تیر اندازوں نے مار کھائی اور تمہارے لوگوں نے تلوار چلائی۔ پرانی باتیں جب وہ لڑتے تھے نا آپس میں، وہ باتیں یاد کروانے لگ جاتے۔ وہ بندہ آ گیا، اس ڈیرے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ مسلمان صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں پیار محبت کے ساتھ، وہ پرانی یاد ہی نہیں ہے۔ اب ان نے آ کے وہ کہنے لگا یار وہ جو فلاں دن لڑائی ہوئی تھی نا، خزرج کے لوگوں نے تمہاری تو اس طرح درگت بنا دی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں وہ ایسا، وہ بات 1 سے 2، 2 سے 3 آپس میں غصہ تیش لال پیلے ہونے لگے، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی مسلمانوں کی آپس میں اس وقت میں، کہ پرانی لڑائی کی باتیں اب کون سنتا ہے، میرے بڑے مار کھا گئے تھے اور فلاں کے بڑے جیت گئے تھے، کون سنتا ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کر کے اطلاع دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فلاں جگہ پر یہودیوں نے یہ سازش کر دی ہے اور آپس میں مسلمان لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آ کر کہا اللہ اللہ، اور اللہ والوں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے احسانات یاد نہیں ہیں کہ اللہ نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، جنگوں سے بچایا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے اور تم لڑ رہے ہو پرانی باتوں پہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ایک دوسرے کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، جماعتوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو کہ تمہاری دشمنیوں کو ختم کر دیا، تمہیں مسلمان بنا دیا۔ یہ پرانی عداوتیں جب جاگتی ہیں نا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندے کو ملنا ہوا، وہ کہنے لگے کہ اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، جیل کاٹی مقتول نے، وہاں نشے پہ لگ گیا، نشے کی حالت میں واپس آیا عمر قید کاٹ کر کے، تو ایسے ہی تک قریب تک کہ ویسے ہی مر جائے گا۔ کسی نے مقتول کے بیٹے کو کہا جانتے ہیں تم کتنے جوگے ہو، تمہارے باپ کا قاتل وہ زندہ نہیں پھر رہا، کیا کر لیا تم نے؟ اب یہ یہاں سے اٹھا اور جا کر کے اپنے باپ کے قاتل کو مار کے آگے کہنے لگا میں نے اسے مار دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ لڑائی، نیا ایک فتنہ، نیا ایک فساد۔ تو یہی اوس و خزرج کے بارے میں یہودیوں نے سازش کی۔ جب یہودیوں نے یہ سازش کی مسلمان تو قریب تھا لڑ پڑتے، این وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کروا دیا اور دوبارہ مسلمان اکٹھے ہوئے۔ اب پتہ چلتے چلتے پتہ چل گیا کہ یہ تو بنو قینقاع قبیلے کے پیچھے، اس سازش میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش کی کہ سنبھل جائیں، ایسا نہ کریں، معاہدہ ہے،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آ گیا، اگر جن لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا، یہ سورہ انفال میں ہے، اگر وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ پر بھی لازم نہیں ہے، آپ برابری کی سطح پہ ان کا معاہدہ پھینک ماریے ان کے منہ پر جو نہیں پاسداری کرتے۔ اسی اثناء میں جب یہ احکامات بھی آ گئے، ایک مسلمان خاتون کے ساتھ ظلم ہوا اور اس ظلم نے ایک نئی جنگ کا بڑھاوا دے دیا۔ یہ انصار کی خاتون تھی،